اگر پاکستان میں ایک ہی کاروبار ہمیں لگتا ہے کہ چلتا ہے اور وہ ہے پراپرٹی کا. آپ کو نظر آتا ہوگا آئے روز اخبارات میں, ٹی وی کے اوپر, آپ کے موبائل کے اوپر جو آپ کو سب سے زیادہ چیز مارکیٹ کرتی نظر آتی ہوگی وہ ہے کہ یہاں پہ پلاٹ لے لیں, یہ نئی ہاؤسنگ سوسائٹی شروع ہو رہی ہے. اور ایون کوئی نیا ایئرپورٹ بنے اس کے ارد گرد مشروم گروتھ ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز کی. موٹر ویز کے اوپر آپ کو ایک لمبی لائن نظر آتی ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز کی. اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, لیکن ایشو اس کے اندر یہ ہے کہ آبویسلی جو باقی آپ کے شعبے ہیں اکانومی کے اس پر اتنا فوکس نہیں رہتا. یہ اتنا ایک نان پروڈکٹیو سا شعبہ ہے. اینڈ مور امپورٹنٹلی شہباز, جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی جو رپورٹ ہے, اور یہ کوئی حیران کن بھی نہیں ہے, دو چیزیں انہوں نے ہائی لائٹ کی ہیں کہ اس میں کلیئرلی, کیونکہ بڑا ایک لوکریٹو بزنس آبویسلی ہے, دو کہ پچھلے چند سالوں میں ایک سلمپ ہمیں نظر آتا ہے, بٹ اسٹل اٹ از کہ ایک تو اس میں نیکسس ہمیں نظر آتا ہے جو ہمارے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے لوگ ہیں, سیاستدان ہیں, اور جو بڑے بڑے پراپرٹی ٹائکون ہیں. اور دوسرا اس سے آبویسلی جب اتنی گیٹڈ کمیونٹیز بنتی ہیں تو جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تو ان میں ایک احساس کمتری بھی پیدا ہوتا ہے, ایک سینس آف انسیکیورٹی بھی پیدا ہوتی ہے. تو معاشرے کے اندر ایک جو عدم مساوات یا عدم جو اسے کہتے ہیں ان ایکوالٹی وہ بھی بڑھتی ہے. تو ان دو چیزوں کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا, وچ از آئی تھنک ناٹ سرپرائزنگ. کامران, یہ اے ڈی بی کی بڑی کمپریہنسو رپورٹ ہے, پاکستان نیشنل اربن اسیسمنٹ رپورٹ, جس میں اوور آل جو پاکستان کی اربن سیکٹر ہے, جو شہری علاقے ہیں, اس کی جو اوور آل گورننس کا اس کا جو اسٹرکچر ہے, اس کی جو سیوک فیسلٹیز ہیں, اس کے حوالے سے یہ رپورٹ ہے, جس میں بڑا کمپریہنسو ان تمام ایشوز کو ایک رپورٹ کے اندر لایا گیا. آل دو بہت ساری چیزیں جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے نالج میں ہوتی ہیں, لیکن اس کو جس طریقے سے پریزنٹ کیا جاتا ہے وہ میٹر کرتا ہے. اس رپورٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں کا اور جو ڈیولپرز ہیں جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بناتے ہیں ان کا ایک گٹھ جوڑ ہے, اور گٹھ جوڑ کی وجہ سے وہ جو ایک خاص گیٹڈ کمیونٹیز بنتی ہیں, اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر جو امیر اور غریب کے درمیان جو فرق ہے وہ بڑھ رہا ہے, اور دوسرا ایک انسیکیورٹی بڑھ رہی ہے. انسیکیورٹی کا والا ان کا جو آسپیکٹ ہے, دس از ٹو می اٹ واز نیو ان اے سینس کہ انہوں نے کہا کہ اس سے جو آپ کی سوشل ٹینشنز ہیں, اربن ٹینشنز ہیں, وہ فیول ہوتی ہیں کہ خاص سیگمنٹ آف دا سوسائٹی جو ہے وہ ایک گیٹڈ کمیونٹی بن گئی ہے, وہاں بیٹھو اس طرح کسی کی ایکسیس نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ جس طرح اسلام آباد میں بھی آپ دیکھ لیں, آپ کے پاس ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹیز ہے, بحریہ کی ہے, باقی جو ہے پاک ویو, پتہ نہیں کون سی بن گئی ہیں. اور بلکہ مجھے ایک چیز بڑی سرپرائز کرتی ہے, ہماری جو کرکٹ ٹیم ہے اس کی جو شرٹ ہے اس کے اوپر جو ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے ہاؤسنگ سوسائٹی کی ہوتی ہے, کسی بڑی مینوفیکچرنگ کمپنی کی نہیں ہوتی, ان لائک انڈیا جہاں آپ دیکھتے ہیں کس قسم کی پروموشنز آ رہی ہیں. تو دس ٹیلز دا اسٹوری کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے اور کیسا یہ بزنس ہے. اینڈ انفارچونیٹلی جو یہ نیکسس کی بات ہو رہی ہے, اس میں جو ریگولیٹری اپروولز ہوتے ہیں اس کو وائیولیٹ کیا جاتا ہے. ہاؤسنگ سوسائٹیز بن جاتی ہیں, ان کے پاس لائسنسز نہیں ہوتے, اگر ہوتے ہیں تو وہ ڈسپیوٹیڈ ہوتے ہیں. جو لینڈ انہوں نے اکوپائی کی ہوتی ہے وہ پوری لیگل نہیں ہوتی, اس میں انلیگیلٹی ہوتی ہے. کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو مالک ہے وہ اگر وہ وزیر بن جائے تو ساری انلیگیلٹی ختم ہو جاتی ہے. اب تو صورتحال یہ بن گئی ہے کہ ابھی لیٹلی اگر آپ دیکھیں, جو جب اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ یہاں پہ آیا تھا اس وقت یہ کہا گیا تھا, اس کو شفٹ کیا گیا تھا اسلام آباد سے باہر فتح جنگ کے ایریا میں, کہ یہاں پہ بہت زیادہ اربن پاپولیشن ہوگی اور بڑا ایک سیفٹی کنسرن ہے, جہازوں کے لیے پرندے ہوتے ہیں, دس اینڈ دیٹ. اب وہی چیز آپ دیکھیں ارد گرد وہ جو ہمارا نیا ایئرپورٹ ہے اس کے ارد گرد بھی ہاؤسنگ سوسائٹی. اور جس طریقے سے ایک اور جو بڑے میرے لیے حیران کن بات تھی, بڑی پریشان کن بھی ہے, کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو اب جو ایکسیس دینا شروع کر دیے موٹر وے تک, اور ایکسیس بھی بڑے ایک بھونڈے طریقے سے دی گئی ہے کہ اس کو ایکسیس ایسے دی گئی جیسے ڈائریکٹلی گاڑی آ کے اوپن, ہم اکٹھے ہی آ رہے تھے, بلکہ ہم نے وہ دیکھا, ہم نے نوٹ کیا تھا کہ اور ایسا کوئی یونیک, مطلب وہ اگر آپ نے ایکسیس دینی ہے اس کو ایک سیفٹی کا کنسرن تو رکھیے سامنے, ایک لوپ دے کے کرتے اس کو تھوڑا سا لمبا چلاتے اور پھر اس کو روڈ پہ ایکسیس, جس طرح آپ کسی بھی انٹرچینج پہ باہر نکلتے ہیں. بٹ اینی وے یہ بتاتا ہے کہ کیسے اس ملک میں کام ہو رہا ہے. لیکن اس کا ایک کاؤنٹر جو آرگومنٹ میں آپ کو یہ دوں کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گٹھ جوڑ بالکل ہے سیاستدانوں کا, یا جو لوگ پاورفل پوزیشنز میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ورنہ ممکن نہیں ہے. آپ کو پتا ہے ایک زمین ایک کا ٹکڑا قبضہ چھڑانا جو ہے نا اتنا آسان نہیں ہوتا. اب دوسری اس کی سائڈ یہ ہے کہ چلیں ایک جو شخص ہے جس کے پاس وہ افورڈ کر سکتا ہے, لفٹ کرتا ہے اپنے آپ کو, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے نا, جو آپ کے ادروائز گلی محلے ہیں جہاں پر جو لوکل گورنمنٹس ہیں, میونسپلز ہیں, جن کا کام ہے, وہاں پر آپ کو سیوریج نظر نہیں آئے گی, کچرا اٹھانے والا آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو جب ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی, اگر ہمارے گلی محلے وہاں پر جو لوکل گورنمنٹس ہیں, جو بھی ہمارا ایک نظام موجود ہے, اگر وہ اپنی ذمہ داریاں اس طریقے سے نبھائیں
تو لوگ اس لیے گیٹڈ کمیونٹی کی طرف جاتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو ایک پیس آف مائنڈ ہوگا, آپ کے گھر کے باہر کچرا نہیں ہوگا, سیوریج کی زبردست نظام ہوگا, آپ کو سیکیورٹی بھی مہیا ہوگی. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر وہ ان عام گلی محلوں میں جس کو ریاست جو ہے یا جو گورنمنٹس ہیں وہ ٹوٹلی اگنور کرتی ہیں, تو پھر وہ کیا کریں گے؟ دیکھیں اس میں اگر تو یہ ایک پلاننگ کے تحت تو اس میں کوئی حرج, اس کا جو ساری رپورٹ کے اندر جو پوائنٹ ہے وہ پلاننگ کا ہے کہ یہ لیک آف پلاننگ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں اور ارریگولر ہوتی ہیں. لوگوں کا کروڑوں روپے کا نقصان ہوتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, فراڈز ہوتے ہیں. کسی نے 1000 ایکڑ زمین لی ہے ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے, اس نے 5000 ایکڑ بیچ دی. اس نے 5000 ایکڑ کا پیسہ لیا, اس کے لیے وہ سڑکیں وغیرہ بنا کے چھوڑ دیا, اچھا سا گیٹ بنا دیا, اور بعد میں آہستہ آہستہ 10-15 سال میں ڈیولپ ہوتی رہی, لوگوں کا پیسہ ہی اس کاروبار میں لگا. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ جو سیاستدان جو گٹھ جوڑ کرتے ہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہی پلاننگ اگر اپنے حلقوں میں, اپنے گلی محلوں میں جو جہاں بھی یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, انفلوئنس کرتے ہیں, تو وہاں کے لوگوں کے لیے بھی کریں نا تو حالات بہتر ہو جائیں گے. بہتر پلاننگ کریں, وہاں ہم کرتے نہیں. دیکھیں اب خیر یہ ایک ایشو تو ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں, کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اٹ سیلف اگینسٹ نہیں ہے. اٹ از دا پوائنٹ کہ یہ آپ اس چیز کو کیسے کریں, اس کا گورننس اسٹرکچر کیا ہے, سیوک سروسز ہیں, جو چیزیں پرومس کی جاتی ہیں وہ ڈیلیور ہوتی ہیں, اور جو سب سے امپورٹنٹ بات, جو بھی فیسلٹی جو رائٹ ہے وہ کسی ایک کے لیے مخصوص نہیں ہونا چاہیے, وہ یونیورسل ہونا چاہیے. موٹر وے تک آپ نے کسی کو ایکسس دینا ہے, آپ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کو مت دیں. اگر آپ کسی ایک کو دیں گے اس کا کاروبار بڑھ جائے گا, باقی جو ساتھ بیٹھے اس کا رک جائے گا. آپ سب کے لیے اوپن کریں. اور موٹر ویز کا آپ کو دنیا میں کانسیپٹ یہی ہے کہ وہ شہری علاقوں سے نہیں گزرتی, وہ شہری علاقوں سے نہیں. اب آپ وہ جی ٹی روڈ بنا رہے ہیں, جی ٹی روڈ بنا رہے ہیں تو دس ول بی اے پرابلمٹک تھنگ. اس کو بہتر طریقے سے کیا جا سکتا تھا. ایک اور جو چیز اس رپورٹ کے اندر کامران ہائی لائٹ ہوئی ہے وہ ہے پاکستان کی شہری آبادی. جو ہمارا پاپولیشن سینسس ہے اس میں ہماری 241.5 ملین پاپولیشن ہے, جس میں اربن پاپولیشن 36.5% یا کوئی تقریباً آپ کی 93.4 ملین ہے. اس رپورٹ کے اندر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان اپنی جو شہری آبادی ہے اس کو انڈر رپورٹ کر رہا ہے, انڈر اسٹیٹ کر رہا ہے, اور دیہی آبادی کو زیادہ دکھا رہا ہے. اب چونکہ اس میں ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے, جابس کوٹا ہوتا ہے, اور سب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان لائک کی جو 36.5% ہے ان کا جو انہوں نے پاکستانی حکام کے انٹرویو کیونکہ جو بیس کر رہے ہیں جس کو وہ پاکستانی حکام کے انٹرویوز کے اوپر کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو رفلی 37% شہری آبادی بتائی جا رہی ہے سرویز میں, سینسس میں, ناظرین اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کم از کم 60% سے لے کے 70% تک جو پاکستان کی آبادی اب شہروں میں رہتی ہے. بہت بڑا دعویٰ ہے. اٹ از آلموسٹ ڈبل دی ریشو جو کہ ہمارے سرویز میں اور سینسس میں آ رہی ہے. ان کا دعویٰ یہ ہے ADB کا کہ وہ جو آبادی جو مضافاتی علاقوں میں ہے اس کو شہری آبادی میں جو ہے وہ اکاؤنٹ نہیں کیا جائے, وہ بھی شہری آبادی میں اس کی کیلکولیشن ہونی چاہیے. جب وہ شہری آبادی کا حصہ اس کو دکھایا جائے گا تو بہتر پلاننگ ہوگی. 2 سٹیز کی ایگزامپل دیا, کراچی کی جو ان کا جو پاپولیشن جو تقریباً 15 ملین تھی 2017 کا جو سینسس تھا, اس وقت ان کا یہ خیال ہے کہ جو انہوں نے پاکستانی حکام کے انٹرویوز کیے کہ جو 15 ملین کے گیس کو 25 ملین تک کراچی کی آبادی تھی. یہ بات ہو رہی 2017 کی. نئے سینسس میں جو بھی نمبر ہے وہ صرف 20 ملین کا ہے. یہ قصہ جو لاہور کا بھی اسی طریقے سے ہے کہ 11 ملین 2017 میں تھی آفیشیلی اور 13 ملین اب ہے, اور 2017 میں جو پاپولیشن ان آفیشیلی یا جو ان کے لوگوں کے انٹرویوز کیے تھے پاکستانی حکام کو 15 ملین تک تھی.